السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ نے جانے انجانے میں عمران خان کے بھانجوں کو کس طرح سے ہیرو بنا دیا۔ اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے کہ جمیمہ خان کا اس پر کیا ریئیکشن ہے، انہوں نے کیا کہا، اور اقرار الحسن کی عمران خان سے کون سی دشمنی نکل آئی ہے، اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، ویڈیو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ عمران خان کے 2 بھانجوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو جانے انجانے میں ہیرو بنا دیا گیا۔ اس نظام نے ان کو گرفتار تو کیا ہے، لیکن اس کا جو امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ ان کے لیے نیگیٹو پڑ رہا ہے، یعنی یہ چیز نظام کے خلاف جا رہی ہے۔ آپ نے ان دونوں کو اس معاملے میں لا کر، سیاست میں لا کر ان کو آپ نے ہیرو بنا دیا۔ اب یہ جو پوری فیملی ہے یہ عوام کی نظروں میں ہیرو بن چکی ہے، اور نظام کے خلاف جو نفرت ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ جو حکومتی صحافی ہے، میں 2 ٹرمز استعمال کرتا ہوں، ایک ہے حکومتی صحافی اور کچھ ہے اپوزیشن کے صحافی۔ حکومتی صحافی پونیت فاروق نے بھی کہا ہے کہ اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ 27 مہینوں بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ نے علیمہ خان کے بیٹوں کو گرفتار کرنا ہے۔ یعنی یہ بات اس کی سمجھ سے بھی بالا تر ہے جو کہ حکومت کا صحافی ہے۔ اور پبلک میں اس کا جو ریئیکشن ہے وہ بہت ہی زیادہ ایگریسو ہے۔ پبلک ہو، ایون کہ پیپلز پارٹی کے قمر زمان کائرہ نے بھی کہا ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اب پبلک کس طرح سے اس چیز کو لے رہی ہے آپ اچھے سے سمجھتے ہیں۔ پبلک پلس کو، پبلک آلریڈی عمران خان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن آپ مزید اس کی محبت میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں اپنے ان کاموں سے۔ ریسنٹلی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ حفیظ اللہ نیازی نے کیا کہا کہ اسٹیبلشمنٹ، یہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کے کرتوتوں کی وجہ سے، تو اس طرح کے کاموں کی وجہ سے عمران خان اور اس کی یہ جو پوری فیملی ہے، علیمہ خان ہے، اس کے جو بیٹے 2 گرفتار ہوئے ہیں، یہ پبلک میں ان کا جو امیج بن رہا ہے یہ ایک ہیروئک امیج بنتا جا رہا ہے۔ اس سے ان کو ظاہری طور پر نقصان ہو سکتا ہے، لیکن جو ان کا بیانیہ ہے، جو پرسیپشن ہے، جو عوام میں ان کی چاہت ہے، وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہے ہیں۔ تو اس کو ٹیکل نہیں کیا آپ نے اچھے سے، بلکہ آپ نے یہ جو نظام ہے اس نے اس کو ٹیکل کرنے کی بجائے اس چیز کو بگاڑ دیا۔ تو مزید پبلک ریئیکشن، مزید پبلک کا غصہ جو ہے وہ اس نظام کے خلاف چلا گیا ہے۔ تو جانے انجانے میں آپ نے یہ غلطی کر دی ہے۔ آپ یہ ریئیکشن دکھانا چاہتے تھے کہ ابھی بھی ہم 9 مئی کے حوالے سے بہت زیادہ سیریس ہیں، لیکن اس کا الٹا آپ پر امپیکٹ پڑ چکا ہے کہ عوام مزید آپ سے دور ہوتی جا رہی ہے، جو کہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، اس پوری ریاست کے لیے نقصان دہ۔ بات اس طرح سے ہونی چاہیے تھی کہ آپ نے اس پبلک کی، عوام کی محبت حاصل کر لی، جو کہ پہلے ہوا کرتی تھی، اب بہت کم ہو گئی ہے۔ وہ محبت حاصل کرنے کی بجائے آپ نفرتیں جو ہے وہ خرید رہے ہیں۔ اس طرح کے کام کر کے آپ ایک تو اس فیملی کو جس نے کوئی خاص کارنامہ سر انجام نہیں دیا ہے، خاص طور پر حفیظ اللہ نیازی کے مطابق، اس کو آپ نے اتنا بڑا بنا دیا کہ پاکستان میں ان کے علاوہ کسی کو عوام جو ہے وہ سوچ بھی نہیں رہی ہے اپنا جو ہے وہ حکمران۔ تو اس فیملی کو ہی وہ اپنا حکمران سمجھتے، اس سے ان کو اتنی زیادہ محبت ہو گئی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، پبلک کا غصہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ دیکھیں، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، جتنے بھی پاکستان میں لوگ ہیں، 50 to 70% لوگ جو ہے وہ اس فیملی کی محبت میں مبتلا ہے۔ وہ آپ کی محبت کیسے نکالیں گے؟ آپ کو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے پبلک میں ان کی مزید پذیرائی ہے۔ اس طرح سے آپ نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ اب آ جاتے ہیں جی جمیمہ خان نے اس پر کیا ریئیکٹ کیا۔ جمیمہ خان جو کہ اصل میں وہ جمیمہ، ان کا نام جمیمہ گولڈ سمتھ ہے،
جمیمہ گولڈ سمتھ نے یہ ریئیکشن دیا ہے کہ یہ جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے پاکستان میں، انہوں نے بتایا کہ میرے 2 بیٹوں کو بھی یہ دھمکی آئی تھی کہ اگر آپ پاکستان آئیں گے وہ آپ کو گرفتار کر لیے جائے گا۔ اب میرے بیٹوں کے جو کزنز ہیں ان کو گرفتار کر لیے گئے۔ پولیٹیکل دشمنی نبھانے کے لیے فیملیز کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ بیان تھا جمیمہ۔ اب بات کر لیتے ہیں اقرار الحسن۔ اقرار الحسن جو کہ ایک ڈیسنٹ قسم کا جرائم پر کام کرنے والا ایک صحافی ہے، اس کی ایک پبلک میں اچھی خاصی پذیرائی ہے، اس کو اچانک کیا ہو گیا ہے کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان پر بہت ہی زیادہ شدید قسم کی تنقید کرنا اس نے شروع کر دی۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ اس کے اپنے پاس نہیں، یا پھر وہ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دینا چاہتا ہے کہ اگلی بار جب 2026 میں 23 مارچ کی تقریب ہو اس میں اس کو بھی نامزد کیا جائے، اس کو بھی کوئی انعام ملے، کوئی تمغہ ملے، اس کو ایوارڈ ملے، یا تو یہ یہی کوشش کر رہا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی اس کی بات کہ کس طرح سے وہ ایک آدمی جو کہ آلریڈی جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے خلاف وہ باتیں کر رہا ہے، اور اس کی جو باتیں ہیں وہ قابل ذکر بھی نہیں ہیں۔ اس کی جو لینگویج ہے، اس کی جو زبان ہے، اس کی جو ٹون ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اس نے اپنے ٹویٹس میں کیا لکھا ہے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو اس کی فائٹ ہے پی ٹی آئی ورکر کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ، اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں، کون سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ کیونکہ یہ جو صحافی تھا یہ نیوٹرل صحافی تھا، یہ نہ ہی حکومتی صحافی تھا اور نہ ہی اپوزیشن کا صحافی تھا، یہ ایک نیوٹرل صحافی تھا۔ لیکن اچانک اس نے جب سائیڈ بدلی ہے، ایک ہی پولیٹیکل پارٹی پر یہ تنقید کرنا شروع ہو گیا ہے، اور تنقید اتنی کہ ذاتی لیول کی تنقید پر چلا گیا ہے، تو یہ بات سمجھ سے بالا تر۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ۔